السلام علیکم دوستوں، اسلام نے جو والدین کو عزت دی ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کا عدل دیکھیے، خدمت تو آپ اپنے ماں باپ کی کر رہے ہیں اور اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے، آیت نمبر 40 میں، اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اتنے بڑے نبی اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اب کس سے؟ اللہ سے۔ سورۃ 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور عبز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ اگر والدین نیک اور صالح ہیں تبھی تو وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، اور اولاد نے اگر علم حاصل کیا ہے تبھی تو اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے شکر کے بعد والدین کا شکر کرنے کو کہا۔ حضرت لقمان کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 19 میں، وہ اس کی بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ذرا غور کریے ان واقعات پر، جو پہلے سے ہی نبی ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، لیکن تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کو اس کی رحمت کے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ جس رب نے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ دیا، اولاد کو نصیحت کی، ان کی فرما برداری کرنا اور حد بھی بتا دی، کیا ان ماں باپ نے اللہ کے ان احکاموں کو کبھی سیریس لیا؟ اگر ماں باپ کے پاس صحیح معلومات ہے تبھی تو اپنی اولاد کو وہ بتائیں گے، بچہ ان کا چاہے جہاں پڑھتا ہو۔ ماں باپ ہی اگر پہلے سے گمراہ ہوں، ان کا بچہ اپنے ماں باپ کے طریقے پر ہی ہوگا، اور ماں باپ بھی یہی سوچیں گے ان کا بچہ ہمارے ہی طریقے پر چلے۔ جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی وقت آ جائے گا اللہ کے فرما بردار بندے ثابت کرنے کے لیے آپ کو والدین کے خلاف بھی فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے رب سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا اپنے والدین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ واقعہ آتا ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہ لائے تھے، مکے کے سردار تھے، صلح حدیبیہ جو کہ قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا تھا، پھر سے تجدید کرنے مدینہ آئے تھے۔ ابو سفیان ام المومنین ام حبیبہ کے گھر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ اگر آپ کو بھی اللہ ہی سے محبت ہے تو آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے صرف آپ کے ماں باپ ہی آپ سے راضی ہوں اور اللہ ناراض ہو۔ ہم سب کو کل اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔ ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کوئی کام ایسا کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، پھر ان کا کہا نہ ماننا ہی اللہ کی اتباع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6511، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ یہ لفظ 3 مرتبہ فرمائے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، یہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ ان میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے پر پایا، پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ جن لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت آئی، ایک مومن ہی کی موت پر خاتمہ ہوا، تو آپ کی اولاد جب آپ کے لیے دعا کرے گی وہ بھی آپ کو نفع پہنچائے گی انشاءاللہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3660، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ میں نے جو یہ علم کی بات آپ تک پہنچائی، اس میں جو ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے، اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔